اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات لازمی نیو سلیبس 9th کلاس میں چیپٹر نمبر 1 میں ٹاپک ہے حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم حدیث کے معنی و مفہوم، حدیث تقریری، حدیث نبوی کی اہمیت و فضیلت اور منتخب احادیث اور اس سے متعلقہ مختصر سوالات کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث کا مفہوم۔ حدیث کا معنی ہے بات یا گفتگو۔ شرعی اصطلاح میں وہ قول اور عمل جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو حدیث کہلاتا ہے، یا یوں کہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو عمل کر کے دکھایا، یا جس بات یا کام کو دیکھ کر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اس کا مجموعہ حدیث کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حدیث تقریری سے مراد۔ حدیث تقریری سے مراد وہ اقوال اور اعمال ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، سنا اور ان پر خاموشی اختیار فرمائی، یعنی ان کو جاری رہنے دیا۔ ان کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ یعنی صاف ظاہر ہے کہ وہ اقوال یا اعمال جو صحابہ نے پر انجام دیے، اگر وہ ناپسندیدہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیتے۔ اسی طرح نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے حدیث نبوی کی اہمیت۔ تو نبی اکرم حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعالیٰ کے ترجمان ہیں، رب تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ کے محبوب اور آخری نبی ہیں۔ آپ کا مقام مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، اس لیے آپ کے فرامین، آپ کے حدیث کی بھی دین میں زبردست اہمیت ہے، بلکہ قرآن کے بعد دوسرا درجہ حدیث نبوی کا ہے۔ آپ کی حدیث دین کی تعلیمات کا سرچشمہ اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں اہم ترین مقصد ہے قرآن مجید کی تشریح و تفسیر بیان کرنا اور اس کا عملی نمونہ فراہم کرنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اسوہ حسنہ بھی پیش فرمایا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے آیات قرآنی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پر بہت سی آیات قرآنی وارد ہوئی ہیں۔ 2 آیات مبارکہ آپ کے سلیبس میں لکھی ہیں۔ پہلی آیت قرآنی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یہاں اطاعت سے مراد ہے حکم ماننا، فرما برداری کرنا، یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ اور رسول کی اطاعت، فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ عطا فرمائیں فَخُذُوهُ، پس اسے قبول کر لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے وہ تمہیں منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں، آپ بانی اسلام ہیں، آپ جو فرماتے ہیں وہ قانون و اصول بن جاتا ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم سرکار دو عالم حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال، آپ کی احادیث کو زندگی گزارنے کے لیے معیار بنائیں اور آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنی پوری زندگی ڈالنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے منتخب احادیث مبارکہ۔ تو آپ کے سلیبس میں 10 احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ ان احادیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور ان کے مطابق سوالات کے جوابات تیار کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ پہلی حدیث، اکمل المؤمنین ایمانا، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے احسنہم خلقا، جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہے، وخیارہم، اور ان میں سے بہتر وہ ہے خیارہم لنسائہم، جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہے۔
اس حدیث پاک میں عمدہ اخلاق یا اعلیٰ اخلاق کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کا بھی شارٹ کٹ بناتا ہے کہ حدیث نبوی میں عمدہ اخلاق کے سلسلے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ آپ اس حدیث کا ترجمہ لکھیں گے۔ حدیث نمبر 2، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا، اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے، فَلَيْسَ مِنَّا، تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث پاک میں چھوٹوں پر شفقت کرنے، بڑوں کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 3، ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور تلاش رزق میں عمدہ طریقہ اختیار کرو، یعنی اچھے طریقے سے روزی طلب کرو۔ فإن نفسا، بے شک کوئی بھی شخص نہیں مرے گا، لن تموتا، نہیں مرے گا، حتی تستوفی رزقها، جب تک وہ اپنا پورا رزق حاصل نہ کر لے، وإن ابطأ عنها، چاہے اس میں کچھ تاخیر ہو جائے۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، خذوا ما حل، حاصل کر لو یعنی لے لو جو حلال ہے، ودعوا ما حرم، اور چھوڑ دو اسے جو حرام ہے۔ یعنی اس حدیث پاک میں رزق کمانے کا یا رزق حلال کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، یعنی جو روزی کمانے کے جائز طریقے ہیں وہ اختیار کر دو، اور جو حرام، ناجائز یا گناہ والے کام ہیں، یعنی روزی کمانے کے جو ناجائز طریقے ہیں وہ چھوڑ دو۔ حدیث نمبر 4، من احب، جو چاہتا ہے، ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کے رزق میں وسعت کر دی جائے، وینسع لہ فی اثرہ، اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، فلیصل رحمہ، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسے کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو رزق میں وسعت ہوتی ہے، اور دوسرا عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ رزق میں وسعت کیسے ممکن ہے۔ حدیث نمبر 5، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فی القبائح، کبیرہ گناہوں کے سلسلے میں، قال، آپ نے فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور کسی شخص کو قتل کرنا، وقول الزور، اور جھوٹ بولنا۔ یاد رکھیے کبیرہ گناہوں سے مراد ہے ایسے گناہ جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہو، اور اس کی وعید یا سزا بیان فرمائی ہو، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہو، یا ان پر لعنت بھیجی گئی ہو، تو ان کو کبیرہ گناہ یا بڑے گناہ کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں 4 کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے۔ یہ کوشچن بھی آتا ہے کہ حدیث کی روح سے 4 کبیرہ گناہ کون کون سے ان کے نام لکھیں، تو ان کے آپ نام لکھ دیں گے۔ حدیث نمبر 6، ان اخوانکم حولکم، بے شک تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جعلہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، تحت ایدیکم، تمہارے ماتحت، فمن کان اخوہ تحت یدہ، تو جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، فلیطعمہ، تو وہ اس کو ویسا ہی کھانا کھلائے، مما یاکل، جیسا خود کھاتا ہے، ولیلبسہ، اور اس کو ویسا ہی لباس پہنائے، مما یلبس، جیسا خود لباس پہنتا ہے، ولا تکلفوہم ما یغلبہم، اور ان کو ان کاموں کی زحمت نہ دو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ مزید فرمایا، فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، پھر اگر تم ان کو ایسے کام کی زحمت دو، یعنی ایسے کام کرنے کا کہو، ما یغلبہم، جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، فَأَعِینُوهُمْ، تو تم بھی ان کی مدد کرو، یعنی اس کام میں ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ اس حدیث پاک میں غلاموں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ غلاموں کے حقوق کے سلسلے میں حدیث نبوی دیکھیں۔ حدیث نمبر 7، من افتیا،
جس کو فتویٰ دیا گیا بغیر علم، بغیر علم کے، کان اسمہ، تو اس کا گناہ ہے علی من افتاہ، اس پر جس نے اسے فتویٰ دیا. یعنی جس شخص کو بغیر علم کے کسی نے فتویٰ دے دیا، کسی کام کے کرنے کا کہہ دیا، تو اگر وہ کام غلط ہے اور اس نے غلط گائیڈ کیا ہے تو فتویٰ دینے والے کو اس کا گناہ ملے گا. ومن اشار علی اخیہ، اور جو اپنے بھائی کو مشورہ دے بِأَمْرٍ، ایسے کام کا، یعلم، جانتا ہے، ان الرشد فی غیرہ، کہ بھلائی اس کے علاوہ ہے، یعنی وہ جانتا بھی ہے کہ اس میں بھلائی نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے بھائی کو ایسا مشورہ دیتا ہے جس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، فقد خانہ، تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی. یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ غلط فتویٰ دینے کے سلسلے میں حدیث نبوی دیکھے یا اس کی کیا مذمت آئی ہے، یا کسی مسلمان بھائی کو غلط مشورہ دینے کی کیا وعید ہے. حدیث نمبر 8، الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا ہمیشہ بھلائی پیدا کرتی ہے. یعنی شرم و حیا ایک مسلمان کی صفات میں سے ہے. شرم و حیا کا فائدہ ہی فائدہ ہے، شرم و حیا سے بھلائی خیر ہی ملتی ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوتا. حدیث نمبر 9، اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألک، تجھ سے مانگتا ہوں، علما نافعا، نفع دینے والا علم، ورزقا طیبا، اور حلال روزی، وعملا متقبلا، اور قبولیت والا عمل. اس حدیث نبوی میں خصوصی طور پر علم نافع، رزق حلال اور مقبول عمل کی دعا کی گئی ہے. تو یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے، علم نافع کے سلسلے میں دعا لکھیں یا حدیث نبوی لکھیں. حدیث نمبر 10، کل المسلم، ہر مسلمان، علی المسلم، دوسرے مسلمان پر، حرام، حرام ہے، دمہ، اس کا خون، یعنی اس کا خون کرنا، اس کا خون بہانا، خون ریزی کرنا، قتل کرنا حرام ہے. ومالہ، اور اس کا مال، یعنی اس کا مال ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں لے لینا حرام ہے. وعرضہ، اور اس کی عزت، یعنی اس کی عزت کو بلا وجہ پامال کرنا، بے عزت کرنا، رسوا کرنا، ذلیل کرنا، یہ حرام ہے. یہ کوشچن بھی آتا ہے کہ ایک مومن کی دوسرے مسلمان پر کون سی چیزیں حرام ہیں، تو اس کا خون بہانا حرام ہے، اس کا مال ناجائز طریقے سے قبضے میں لینا حرام ہے، اور اس کی عزت کو پامال کرنا حرام ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے اسماء الحسنی، یعنی اچھے اچھے نام. اللہ تعالیٰ کے کئی اسماء گرامی ہیں، وہ تمام ہی اچھے نام ہیں، اسماء الحسنی ہیں، لیکن آپ کے سلیبس میں 20 اللہ تعالیٰ کے اسماء کا نام اور ان کے معنی ذکر کیے گئے ہیں، جیسے کہ الرحمن، نہایت مہربان، الرحیم، ہمیشہ رحم فرمانے والا، الملک، بادشاہ، القدوس، ہر عیب سے پاک، السلام، سلامتی والا، المومن، امان دینے والا یا امن دینے والا، المہیمن، حفاظت فرمانے والا، العزیز، عزت اور غلبے والا، الجبار، بہت زبردست، المتکبر، بہت بڑائی والا، الخالق، پیدا کرنے والا، الباری، عدم سے وجود میں لانے والا، المصور، شکل و صورت عطا کرنے والا، الغفار، بہت بخشنے والا، القہار، سب پر غالب، الوہاب، بہت زیادہ عطا کرنے والا، الرزاق، بہت رزق دینے والا، الفتاح، بہت بڑا مشکل کشا، العلیم، بہت جاننے والا، القابض، روزی تنگ کرنے والا. جی عزیز طلباء طالبات، ہمارے اس لیکچر میں جو اہم ترین شارٹ کوسچنز ایکسپیکٹڈ ہیں وہ یہ ہیں، حدیث سے کیا مراد ہے، حدیث تقریری سے کیا مراد ہے، عمدہ اخلاق کے سلسلے میں حدیث نبوی لکھیں، حدیث نبوی کی اہمیت پر آیت قرآنی کا ترجمہ لکھیں، رزق حلال کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کبیرہ گناہ سے کیا مراد ہے، حدیث نبوی کی روح سے 4 کبیرہ گناہ کون سے ہیں، غلط فتویٰ دینے کی حدیث میں کیا مذمت آئی ہے.
اس کے علاوہ بھی میں نے لیکچر کے دوران جو شارٹ کوشچن بتائے وہ بھی یاد کیجیے، تو یقیناً ثواب بھی ملے گا اور امتحان میں اچھے نمبر بھی ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین دنیا میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اسی طرح آپ نے آج کا ویڈیو لیکچر ملاحظہ کیا، امید ہے کہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں یہ لیکچر آپ کے لیے مفید رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔